حماد اظہر صاحب کا استعفی قبول نہیں کرنا، یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے۔ میاں صاحب کو واضح پیغام دے دیا گیا کہ آپ شہباز حکومت کے بیچ میں زیادہ مداخلت نہ کریں۔ اورنگزیب صاحب کے خلاف جو ہے وہ حکومت کے اندر سے ہی پہلا اقدام یا پہلا ریزسٹنس جو ہے وہ حکومت کے اندر سے ہی آ گیا۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کو تو 2 درجن کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ ماسکو سے رشیا سے ایک بڑی بری خبر ہے، وہاں کل سے آپ کو پتا ہے کہ شاہد افریدی صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ برطانیہ کی جو پرنسس آف ویلز کیٹ مڈلٹن صاحبہ ہیں، ان کو کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حماد اظہر صاحب کا استعفی قبول نہیں کرنا، یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو بھیجا گیا تھا استعفی حماد اظہر صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب جس طرح کی مشکلات کا مجھے سامنا ہے، میں گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ قیادت جو گراؤنڈ پہ موجود ہے وہ کردار ادا کرے، کیونکہ مجھ سے وہ بہتر کردار ادا کر سکیں گے۔ لیکن جب یہ معاملہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچا تو عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ آپ نے ان کا استعفی قبول نہیں کرنا اور حماد کو بتائیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھے۔ حماد نے مشکل وقت میں ہماری جماعت کا ساتھ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حماد اظہر کے اوپر کافی پہلے بھی مقدمات تھے اور ابھی بھی وہ روپوش ہیں، اور ماضی میں بھی ان کے اوپر الزامات وغیرہ لگتے رہے۔ جب وہ سارا یہ معاملہ شروع ہوا کریک ڈاؤن کا، تو اس وقت سے ابھی تک حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے۔ ان کے والد کو الیکشن لڑنا پڑا، جن کی صحت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، عمر بھی کافی زیادہ ہے، اور حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے، پھر ضمنی الیکشنز میں بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ تو عمران خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ میری جماعت میں حماد اظہر کا امپورٹنٹ کردار ہے، امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گے یا وہ کسی اور کو قابل قبول نہیں ہے تو ہم اس کا جماعت سے جو ہے عہدہ ختم کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حماد اظہر صاحب جماعت کے اندر جو بھی ان کا عہدہ وہ ان کے پاس رہے گا، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اب اس حوالے سے ٹویٹ بھی کر دیا اور میڈیا کو بھی بتا دیا۔ اچھا جی، نجم سیٹھی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ آپ کو یہ کہا ہے اور عرض کرتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب ٹی وی پہ جب صرف ٹی وی پہ ہوتے ہیں تو کافی خطرناک ہو جاتے ہیں اور کافی باتیں بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب کو واضح پیغام دے دیا گیا کہ آپ شہباز حکومت کے بیچ میں زیادہ مداخلت نہ کریں۔ شہباز حکومت بنوا دی ہے اور وہ چلتی رہے گی، جس طریقے سے بھی چلنی ہے چیزیں سنبھالی جائیں گی، تو آپ جو ہے اس میں کوئی کردار نہ ادا کریں۔ اور اسی طرح مریم کی بھی حکومت بنوا دی گئی ہے، یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں نجم سیٹھی صاحب کے، تو وہ بھی چلا لیں گے، تو لہٰذا آپ وہاں پہ بھی زیادہ جو ہے اس میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ تو یہ پیغام دیا گیا میاں صاحب کو۔ ویسے بھی 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں صاحب جو ہے اب وہ پنجاب کی حکومت کی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پنجاب میں ایک ایڈوائزر کے طور پہ تو کام نہیں کریں گے نا، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے وہ، تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے تھے اور بھرپور طاقت سے آ رہے تھے۔ بڑے دوستوں نے یہ خبریں دی تھی اور کہا تھا کہ جناب وہ وزیر اعظم بنیں گے، پر اینی وے جمہوریت کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ تو عوام کے ووٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ آلدو اس کے حوالے سے ہر کوئی گلہ شکوہ کرتا ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا، لیکن 8 فروری کو بڑی تعداد میں ووٹ پڑا اور اس ووٹ کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا، بہت سارے الزامات لگے، لیکن ہوا یہ کہ میاں صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، اور شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم بنے ہیں، اور ان کی جو کابینہ بنائی گئی ہے اس پہ بھی جو ہے وہ کافی مسائل ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اب خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ اس وزیر کو جو ہے انہوں نے رسپانسبلٹی کم کر دی ہے، اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے بڑھا دی ہے۔ اب یہ جو ساری حکومت آئی اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ اپنی اکانومی ہم نے بہتر کر دی ہے، ریفارمز کرنی ہے، اور IMF سے ڈیل کرنی ہے، ریفارمز کرنی ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور اسی وجہ سے اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کو لایا گیا، ان کو نیشنلٹی دی گئی۔ جناب پہلے وہ وزیر بن گئے، ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی، پھر کابینہ نے ان کی شہریت کی بحالی کی، درخواست منظور کی، وزارت داخلہ کی سفارش کے اوپر، پھر ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا گیا۔ اب وہ انہوں نے بڑی ریفارمز کرنی ہے، لیکن یہ ایکسپریس ٹریبیون کی جو خبر ہے سامنے کہ PM کلپس فائنانس منسٹرز ڈیسیجن میکنگ ونگز، مطلب کہ جو ان کے ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہے، فیصلے لینے کی پاور ہے، اس میں ان کے جو پر ہیں انہی کو کاٹ دیا ہے جناب شہباز شریف صاحب نے۔ تو اورنگزیب صاحب کے خلاف جو ہے وہ حکومت کے اندر سے ہی پہلا اقدام یا پہلا ریزسٹنس جو ہے وہ حکومت کے اندر سے ہی آ گیا۔ یہ میں تھوڑی سی آپ کو خبر پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان اے سگنیفیکینٹ موو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیز ری شفلڈ کی پوزیشنز ود ان دا کیبنٹ، جو کیبنٹ کے اندر کی پوزیشنز ہیں ان میں رد و بدل کی گئی ہے، اور ڈپرائیونگ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب آف چیئرمین شپ ان 2 پیوٹل کمیٹیز، 2 انتہائی اہم جو کمیٹیز ہیں ان کی چیئرمین شپ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کو نہیں دی گئی۔ وہ جو اورنگزیب صاحب جنہوں نے ہماری اکانومی بہتر کرنی ہے، یہاں پہ آ کے بڑی ریفارمز کرنی ہے، 2 امپورٹنٹ کمیٹیز کی جناب چیئرمین شپ ان کو نہیں دی گئی۔ وائل carving out a major role, جی ہاں جی، this is very important,
while carving out a major role for Foreign Minister Ishaq Dar in financial matters. جہاں پہ اورنگزیب صاحب جو باہر سے لائے گئے ہیں فائنانس منسٹر اسپیشلی کہ پاکستان کے مسائل کا انہوں نے حل کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں کم کی گئی ہیں، ان کی ڈیسیجن میکنگ کی جو پاور ہے اس میں کمی لائی گئی ہے. لیکن جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، ان کے لیے جناب راستہ بنایا گیا ہے کہ فائنینشیل میٹرز میں ان کی سے بھی ہو. اب یہ وہی اسحاق ڈار ہیں، اگر ان کی اتنے بڑے یہ اکنامک وزٹ ہیں، حکومت یہ سمجھتی ہے یقیناً ہوں گے، تو بھائی انہی کو فائنانس منسٹر بنا دیتے. ابھی بھی فائنینشیل میٹرز میں آپ اسحاق ڈار صاحب کا کیوں جو ہے وہ لا رہے ہیں رول؟ یہ ایکسپریس ٹریبیون اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اچھا آگے لکھا ہے کہ جو ایک سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں پرائم منسٹر ہیز اپوائنٹڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار ایز دا چیئرمین آف کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن. اب وزیر خارجہ کا جو ملک میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ آئی ڈونٹ نو. اے پوزیشن پریویسلی ہیلڈ بائی دا فائنانس منسٹر، جو وہ پوزیشن جو پہلے فائنانس منسٹر کے پاس ہوتی تھی ماضی میں ان کے پاس رہی ہے، وہ جناب فارن منسٹر کو دے دی ہے کیونکہ فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں. تو آپ کر لیں ریفارمز. آپ کہہ دیں جی وہ ڈار صاحب چلے گئے ہیں تو نئے فارن منسٹر آ گئے. وہ اسی خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ اتنی زیادہ بیچ میں وہ ہوگا کہ کوئی کہے گا یہ کر لو، کوئی کہے گا وہ کر لو، اورنگزیب صاحب کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا. اور 5-6 دن پہلے ہی میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اورنگزیب صاحب بڑے قابل ہوں گے، بڑے اچھے ہوں گے، لیکن ایشو یہاں پہ سسٹم کا. یہ سسٹم کیا اورنگزیب صاحب کو کام کرنے دے گا؟ میری نظر میں بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اب یہ جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اورنگزیب صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا ہے پاکستان کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے؟ اچھا ایک ٹی وی پروگرام کے اندر شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کو تو 2 درجن کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے، کئی جو درجن لوگوں کو ہمارے گولیاں لگیں، تو ایک بھی تو فوجی زخمی نہیں ہوا. تو 9 مئی تو ہمارے خلاف سازش. آپ بتا دیں کہ جناب خدا نہ خواستہ کوئی فوجی یا لا انفورسمنٹ والا اس دن زخمی ہوا، اس کو کوئی گولی لگی یا کوئی مسئلہ ہوا، انہوں نے کہا یہ ڈکوسلا ہے 9 مئی والا. اب یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پرائیویٹ میں تو پہلے بات کرتے تھے اس کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر بات ہوتی تھی، لیکن ان کے لوگ ٹی وی پروگرامز میں آ کے یہ بات نہیں کرتے تھے. اب شیر افضل مروت نے کھل کے یہ بات جو ہے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کر دی ہے. یہ سامنے آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. پورا پروگرام ندیم ملک لائیو کا جو کے نام سے ہے وہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ بھی، اور سما کے اس پہ جو ان کا چینل ہے اس کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کی. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے خلاف سازش تھی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم تو جناب یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جناب ملک دشمن ہو یا غدار ہو. یہ وہ بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ آف دی ریکارڈ آگے پیچھے لوگوں سے کہتی ہے. لیکن اب شیر افضل مروت صاحب نے ٹی وی پہ بھی کہہ دیا کہ بتائیں نا جی 9 مئی کو کتنے پولیس والوں کو گولیاں لگی، کتنے لوگ ہوئے. کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کو ہم نے دہشت گردی کی. 9 مئی کو تو ہمارے جو ہے 2 درجن کے قریب لوگ شہید ہوئے. ہمارے کتنے زیادہ لوگوں کو 80-90 لوگوں کو گولیاں لگیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ 4 پرماننٹلی ڈسیبل ہو گئے ہیں، اپاہج ہو گئے ہیں. تو جناب بتائیں کس نے گولیاں ماری، کس طرح ان کو گولیاں لگیں. دوسری طرف بھی ایک الزام ہے کہ جی ہم نے پولیس پہ حملہ کیا یا اس پہ حملہ کیا یا اس پہ حملہ کیا، وہاں پہ کوئی زخمی ہوا. تو یہ وہ بات ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہی. اچھا جی IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ 18% پیٹرول کے اوپر ریوائیو کیا جائے. اس کے بعد لیوی کی بات بھی ہو رہی ہے، پیٹرول لیوی بائی 60. جی ہاں جی، اکارڈنگ ٹو ایکسپریس نیوز، جناب یہ میں سامنے خبر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. دا IMF ہیز پرپوزڈ انکریزنگ دا لیوی آن پیٹرول بائی 60. جی ہاں جی، 60 روپے لیوی میں اضافہ کر دیا جائے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو GST تھا پہلے 18% پیٹرول پہ، جس کو ابالش کیا گیا تھا مارچ 2022 میں غالباً جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس کو بھی ریوائیو کر دیا جائے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آگے آنے والا ہے. بہت ساری ریفارمز کرنی ہے، لیکن ادھر سے اورنگزیب صاحب کے پر کاٹے جا رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کو ایکسٹرا پر دیے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جناب کس طرف چیزیں جاتی ہیں اور کیا اکانومی میں کیا بہتری آتی ہے. پر ہماری نیک خواہشات جو ہیں اورنگزیب صاحب کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کوئی جو ہے نا بہتری لے کے آئیں گے اس سارے سسٹم کے اندر اور اکانومی ملک کی بہتر ہوگی. اچھا ماسکو سے رشیا سے ایک بڑی بری خبر ہے. وہاں پہ ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں 60 کے قریب اب تک ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 145 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک جو انتہا پسند گروپ وہ اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے. لیکن حالیہ جو مشرق وسطیٰ میں تنازع ہو رہا ہے، جہاں پہ پوری یورپی یونین اور امریکہ پہ تنقید ہو رہی ہے، وہاں پہ روس کا تو اس قسم کا کوئی موقف نہیں تھا کہ کسی مسلمان کنٹری پہ کوئی حملہ ہو تو اس میں روس کا کوئی کردار ہو. یہ جو انتہا پسند تنظیم ہے انہوں نے روس پہ کیوں حملہ کیا؟ پھر امریکہ جو ہے
ان کا کہنا ہے کہ ہم نے روس کو اس حوالے سے پہلے ہی جو ہے خفیہ اطلاعات دی تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس تنظیم نے جو ہے مذہب کے نام پہ اگر حالیہ عرصے میں کہیں کانفلکٹس چل رہے ہیں، ان میں کس کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. تو روس پہ جا کے حملہ کرنا کیوں کیا گیا حملہ، اب یہ تحقیقات ہوں گی تو چیزیں پتہ چلیں گی. لیکن اپیرنٹلی ایک انتہا پسند جو تنظیم ہے، جو اپنے آپ کو ایک مسلمان بھی کہتی ہے اور اسلام کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے جناب یہ ذمہ داری قبول کی ہے. جو مغربی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور دیگر میڈیا کے اندر بھی یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے. اچھا، کل سے آپ کو پتا ہے کہ شاہد افریدی صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور عمران ریاض خان صاحب نے بھی ان کے اوپر تنقید کی، دیگر لوگ بھی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ان کی پرانی چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں، وہ جو انہوں نے بال کو کاٹ کے بال ٹیمپرنگ کی تھی وہ تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. ان کے اوپر ماضی میں جو ہے اور بھی جس قسم کے وہ جناب یہ الزام لگتے رہے کہ جی پچ ٹیمپرنگ کے اور یہ اور وہ، اور کافی پرانی چیزیں جو ہے وہ ان کے حوالے سے نکالی جا رہی ہیں، اور کافی ان کو جو ہے ایک طرح سے ان کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ کافی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. ان کے اگر کوئی کاروباری انٹرسٹ ہیں ان کو بھی بائیک آؤٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ان کی یہ چیز نہ لی جائے، جس برانڈ کی وہ اشتہار میں ہے اس برانڈ کو بائیک آؤٹ کیا جائے. یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اب دیکھیں، شاہد افریدی صاحب بھی پاکستان کے شہری ہیں، وہ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. اگر کسی چیز سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان سے اختلاف کریں اور کہہ دیں کہ جناب ہمیں آپ سے اختلاف ہے، آپ یہ رائے رکھتے ہیں، ہم آپ سے اختلاف نہیں کرتے. لیکن بہت ہی زیادہ کوئی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ جی اس کا بائیک آؤٹ کیا جائے، اس کا بائیک آؤٹ کیا جائے. دوسری طرف جو ہے نون لیگ سے جو وابستہ لوگ ہیں اور ایک کیئر ٹیکر جو منسٹر ہے اس کا بھی میں نے دیکھا تھا، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، وہ ان کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں. یہ سامنے خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی ایک ٹویٹ ہے کہ شاہد افریدی محض ایک بڑے کرکٹر نہیں، ایک بڑے انسان بھی ہیں. سیاسی وابستگی اور فریب سے دور وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ذریعے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ انہوں نے کہا، اور اپنی عوامی پیذرائی کے باوجود وہ فتنہ اصل کی اندھیر پیروی نہ کرنے کے باعث وہ آج کل متعصب و جاہل بالشتوں کے نشانے پر ہیں، لیکن چاند پر تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے. تو یہ ان کے حق میں بول رہے ہیں، ان کے حق میں لکھ رہے ہیں نون لیگ سے وابستہ اکاؤنٹس اور دیگر جو لوگ ہیں. اچھا، اب اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے شاہد افریدی صاحب کو، یہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. یہ وہ لوگ ہیں جو 14-15 جماعتیں مل کے بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنے لیے بیانیاں نہیں بنا سکے، تو یہ شاہد افریدی کے لیے کیا بیانیاں بنائیں گے؟ میرے خیال میں شاہد صاحب کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے، ان سے رابطہ کریں، ان کو کہیں خدارا آپ میرے حق میں نہ بولیں، میری اپنی انڈیپینڈنٹ رائے ہے، میں انڈیپینڈنٹ بندہ ہوں، میں کسی پہ کریٹیسزم کروں کا ہو سکتا ہے کل آپ پہ کروں، تو لہٰذا ایسا نہ کریں. میرے خیال میں یہ جو سپورٹ آ رہی ہے، اس سپورٹ کا ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس سے خود جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، کیئر ٹیکر منسٹرز کا میں دیکھ رہا تھا، آج ایک کیئر ٹیکر منسٹر جو ہے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی عجیب سی زبان استعمال کی ہوئی تھی. ایک اور منسٹر ہیں کیئر ٹیکر، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ بالکل اس میں تعصب نظر آتا ہے. اور یہ ہم نے تسلسل سے دیکھا کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ خان صاحب کے حوالے سے ان میں سے کچھ کس قسم کی باتیں کرتے تھے. یہ لوگ تو غیر جانبدار نہیں تھے، انہوں نے تو غیر جانبدار ہونا تھا، غیر جانبدار رہ کے انتخابات کروانے تھے. ان انتخابات کے نتیجے میں ایک حکومت آنی تھی اور اس حکومت کا تعلق کیئر ٹیکر سے کچھ نہیں ہونا تھا. اب محسن نقوی صاحب جناب وزیر داخلہ بن گئے ہیں، سرفراز بگٹی جو پہلے وزیر داخلہ تھے وہ ریزائن کر کے الیکشن لڑا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. دیگر لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں. اب اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو افسران ادھر ادھر تعینات تھے ان کو بھی وفاق میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں، بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. پر اینی وے یہ کیئر ٹیکرز تو غیر جانبدار تھے، ان کا تو ٹوٹل کام ہی غیر جانبداری کے ساتھ ملک میں انتخابات کروانا تھا. لیکن وہ کتنے غیر جانبدار تھے یا نہیں تھے یا ہیں، وہ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جو ہے کیئر ٹیکر شخصیت وہ وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے. اچھا جی، آخر میں جو خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ برطانیہ سے خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ پرنسس آف ویلز جو کیٹ مڈلٹن صاحبہ ہیں ان کو کینسر کی تشخیص ہوئی ہے. ہر نیوز پیپر میں وہاں پہ یہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، یہ سامنے آپ ٹائمز کی دیکھ سکتے ہیں، پرنسس ریویلز ہر کینسر اینڈ سیز آئی ایم گوئنگ ٹو بی اوکے. اور اسی طرح گارڈین نے بھی اس کو کور کیا ہے، ٹیبلوئڈ بھی وہاں پہ اس کو کور کر رہے ہیں، بی بی سی بھی اس کو کور کر رہا ہے.
اور کیٹ مڈلٹن صاحبہ جو ہیں پرنسس آف ویلز، یہ آپ کو پتا ہے شہزادے ولیم کی اہلیہ ہیں، اور حالیہ دنوں میں ان کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی تھیں کیونکہ وہ منظر عام پہ نہیں تھیں، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کی ایک سرجری ہوئی ہے اور جس سے پتا چلا ہے کہ ان کو کوئی کینسر کا خطرہ ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی کیمو تھراپی وغیرہ بھی ہو رہی ہے۔ اس مشکل وقت میں ہماری نیک خواہشات پرنسس آف ویلز اور ان کی خاندان کے ساتھ ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔